فکری توحید جو ہے نا، ایک فکری طور پر یکجا ہو جانا، یعنی کہ کسی بھی رنگ و نسل کا شخص ہو، کسی ملک میں رہنے والا فرد ہو، اگر آپ اس کو دیکھیں گے مسلمان ہوگا، اور حرمین طیبین میں جب ایسے بہت سے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر اس کے کلمہ اس کا ایک ہی نظر آئے گا، عبادت وہ ایک ہی رب کی کرتا ہوا نظر آئے گا، تسبیح وہ ایک ہی رب کریم کی کر رہا ہوگا، کتاب قرآن کریم وہ ایک ہی رب کا بھیجا ہوا کلام پڑھ رہا ہوگا۔ یہ ایک یگانگت ہے، ایک ملت واحدہ ہونے کا ایک تصور ہے جس کو پیش کیا گیا۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ کمپیریٹیو ریلیجن کس سے متعلق ایک سوال ہے کہ مذاہب عالم کے تناظر میں اگر ہم عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو کچھ اشارہ دیکھیں، مذاہب عالم بنیادی طور پر اگر ہم ان کو کلاسیفائی کریں تو یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک قسم ہے مذاہب عالم کی آسمانی مذاہب، اور دوسری قسم ہے غیر آسمانی مذاہب۔ تو آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے عقیدہ توحید پر کاربند رہے ہیں۔ کسی بھی آسمانی مذہب کا عقیدہ توحید کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین اگر ایک عمارت ہے تو اس کی پہلی اینٹ عقیدہ توحید ہے۔ تو آسمانی مذاہب جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں سب کی پہلی اینٹ عقیدہ توحید ہی ہے، سب کے سب عقیدہ توحید کو مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو پچھلے آسمانی مذاہب تھے ان کے اندر بعد والے لوگوں نے تحریفات کر دی، یہودیوں نے تحریف کی، عیسائیوں نے تحریف کی، تو وہ جو جس کی قرآن مجید فرقان حمید نے پرزور انداز میں مذمت کی، کنڈیم بھی کیا، جیسے بعض یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو معبود مان لیا، اللہ مان لیا، اللہ کا بیٹا مان لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، بعضوں نے خدا مان لیا۔ ان نظریات کی یہ جو اس طرح کے شرک ہیں، یہ جزوی جو شرک تھے، ان جزوی شرکوں کی بھی قرآن نے تردید کی، احادیث کے اندر بھی تردید کی گئی، اور کلی شرکوں کی بھی تردید کی گئی ہے۔ تو آسمانی مذاہب اپنی اصل میں تو سارے کے سارے عقیدہ توحید پر قائم تھے، شرک سے دور تھے بھی اور دور کرنے والے بھی تھے۔ بالکل شرک کچھ تھے اپنی اصل کے اندر آسمانی مذاہب سارے کے سارے، لیکن اس وقت جو مذہب اسلام ہے یہ بالکل کما حق ہو عقیدہ توحید پر ہے ماننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، باقی مذاہب کے اندر بہرحال جو ہے وہ شرک کی علامات اور دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی بعض لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں کہ جو شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ کفر الگ چیز ہے، شرک جو ہے کفر کا سب سے آخری درجہ ہے، شرک جو ہے۔ تو میں شرک کی بات کروں، کفر تو بہرحال جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانے گا وہ کافر ہے، چاہے کسی بھی آسمانی مذہب کا ماننے والا ہو اس وقت۔ لیکن میں شرک کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے اب بھی دیگر آسمانی مذاہب میں موجود ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے، اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں اور ایک بھی مانتے ہیں، اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، چونکہ اس پر ایمان نہیں لا رہے تو اس لیے وہ ہیں کافر ہی۔ اگر اس پر بھی ایمان لے آئیں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا بات ہے، ہمارے بھائی ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو بات تھی آسمانی مذاہب کی۔ اب آ جائیں غیر آسمانی مذاہب۔ غیر آسمانی مذاہب کے اندر جو ہے وہ شرک بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے غیر آسمانی مذاہب جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکے، بلکہ آسمانی مذاہب والوں پر بھی جب کبھی ادبار آیا ہے، نکبت آئی ہے، تنزل اور پستی آئی ہے تو وہ شرک کی نحوست کی وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے، اور ترقی جو ہوئی ہے وہ عقیدہ توحید کی دین ہے، عقیدہ توحید کی دین ہے، اس کی برکات ہے اپنی، اور شرک کی نحوست ہے، پستی ہے، تنزلی ہے۔ اب ادھر جو غیر آسمانی مذاہب ہے ان کے اندر بھی اگر آپ تھورلی ان کا گہرائی کے ساتھ بنظر غیر مطالعہ کریں گے تو یہاں بھی آپ کو ان کی بنیادی کتابوں کے اندر ایسی عبارتیں بہرحال مل جائیں گی جو کہیں نہ کہیں عقیدہ توحید کی روشنی سے منور ہوں گی۔ اگرچہ غیر آسمانی مذاہب جو ہے وہ شرک والے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کہیں کہیں عقیدہ توحید کی کرنیں موجود ہیں، کیونکہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ علم والے آخر اس تک پہنچتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ چونکہ غیر آسمانی مذاہب میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے، وہ واسطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اصل خالص توحید تک نہیں پہنچ پائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو جنہوں نے عقل کو منزل بنایا تو وہ عقیدہ توحید تک پہنچتے پہنچتے رہ گئے، قریب پہنچ گئے تھے۔ اگر جو ہے وہ یہ انبیاء اور رسول کی انہیں وہ وراثت ہاتھ آ جاتی
تو وہ کیا اصل بات ہے۔ توحید تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اصل توحید سے جو محروم رہے تو وہ اس عقل کو منزل بنا لینے کی وجہ سے محروم رہے. اسی لیے وہ اقبال نے کانٹ کے لیے کہا تھا نا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے. تو وہ جو وہاں، لیکن روشنی بہرحال ہمیں وہاں بھی کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب. دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ظاہر ہے موضوع بڑا ہے، لیکن اس موضوع کا سمجھ لیجئے کہ دیباچہ آج پیش کیا گیا. یعنی کہ یہ جو موضوع ہم نے اختیار کیا بہت بڑا موضوع ہے، بہت وسعت ہے اس موضوع میں، تو اس کا دیباچے کے طور پر آج کا پروگرام پیش کیا گیا کہ جس میں اہمیت اور حقیقت اور پھر اخلاق و کردار پر عقیدہ توحید کے اثرات، پھر تمدنی ترقی میں جو اس کے اثرات ہیں، پھر مذاہب عالم کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہے، تو اس کے حوالے سے دونوں اسکالرز نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا.